ہم اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان فتنوں کے دور میں، قرب قیامت کے دور میں ہمیں ایک ذرہ اپنی فکر نصیب فرمائی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک دور ہے۔ اس دور میں ایمان کی حفاظت کا سامان ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت عرش و فرش کے درمیان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے کہ گویا وجود کائنات کا ذریعہ بھی یہ ایمان ہے اور بقائے کائنات کا ذریعہ بھی یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان کی قیمت کا اندازہ یہاں سے لگائے کہ اگر ایمان ہے اس کائنات میں تو سورج کا نظام چلتا رہے گا، تاروں کا نظام چلتا رہے گا، ہواؤں، دریاؤں، سمندروں کا نظام چلتا رہے گا، حکومتوں کا نظام چلتا رہے گا۔ یہ جو اس کارخانے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ پھر ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ اس ایمان کے ذریعے اللہ سارے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، تو اگر میں اپنے ایمان پہ پختہ ہوا تو میرے گھر کا نظام اور میرا اپنا نظام کیوں نہیں چل سکے گا اس سے؟ اور یہ تو میرے جملے نہیں ہیں، کسی بزرگ کے نہیں ہیں، کسی پیر صاحب کے نہیں ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ تو اس اللہ اللہ والے کی نسبت اس ایمان کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ اس کا قبول ہوگا جس کے اندر ایمان کا جوہر ہوگا۔ اگر ایمان کا جوہر نہیں، اس کا اللہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایمان کی برکت سے مشرق مغرب شمال و جنوب افلاک اور فرش تحت سرین ساتوں زمینوں کا نظام، ساتوں آسمانوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، چرند و پرند کا نظام، جنات کا نظام، حیوانوں کا نظام، درندوں کا نظام، ارے سانپ اور بچھوؤں کا نظام، سمندر کے سینے میں تیرنے اور رہنے والے مچھلیوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، کائنات کے ذرے ذرے کا نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اس دھرتی میں ایمان موجود ہوگا۔ جس دن اس دھرتی سے ایمان اٹھ گیا، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ جس دن اللہ فرما رہے ہیں ایمان دھرتی میں نہ رہا، میں آسمان کو چیر پاڑ کر زمین پہ پٹک دوں گا۔ اذا الشمس كورت، میں سورج کو بے نور کر دوں گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، میں تاروں کو کالا کر کے زمین پہ مار دوں گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، میں قبروں سے مردوں کو اٹھا دوں گا۔ گویا اشارہ ہے ایمان رہے گا تو نظام رہے گا، اگر ایمان نہ رہا تو نظام بھی لپیٹ لیا جائے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کا سامان وہ ایسے مجالس ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ان مجالس میں ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ایمان کے بوٹوں کو پانی بھی ملتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے بوٹے کو پانی ملتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اور اس بوٹے کا مالی اس کی نگہداشت میں لگا ہوا ہوتا ہے، گھوٹ کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دائیں بائیں لگے ہوئے خطرناک قسم کے بوٹے جس سے اصل بوٹے کو نقصان پہنچتا ہے اسے دائیں بائیں سے ہٹاتا ہے۔ فرمایا جب مومن ایسے مجالس میں جاتا ہے تو گویا اس کے ایمان کے بوٹے کو پانی ملتا ہے، اسے ایک فکر نصیب ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے ایمان کے بوٹے کے دائیں بائیں کہیں ایسے اور بوٹے تو نہیں لگے کہ جس سے میرے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جب اس کو وہ فکر لگ جاتی ہے، بس یہاں تک میرا اور آپ کا بس ہے، آگے کا کام پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری۔ تم نے فکر کر لی، جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، احتیاط شروع کر لی، جی اللہ
फरमाया अब मेरा काम है। कुरान कहता है वहब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। तुमने फिक्र कर ली? जी अल्लाह कर ली। अब मैं तुम्हारे ईमान से तुम्हारे दिल को मुज़य्यन कर दूंगा। अब तू खुद हिफाजत नहीं कर सकता, फिक्र कर सकता है। तूने फिक्र कर ली, अब मैं अल्लाह हिफाजत करूंगा। तो ईमान की हिफाजत का सामान और ईमान के बढ़ने का सामान ऐसी मजालिस है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए किसी तक खैर की बात पहुंच सके।